فالسلف الصالح هم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. وعلى ذلك أصول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وفروعهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وألحقنا بهم في لطف وعافية ورحمة ورضاه. بارك الله لي ولكم في کے بعد کے لوگوں کا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں. صحابہ کرام میں سے جس کا بھی تذکرہ ہو احسن انداز سے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے. ان کے آپسی اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے. وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے معقول عذر تلاش کیے جائیں اور ان کے لیے سب سے اچھے مذہب کا گمان رکھا جائے. مسلمانوں کے علماء و مشائخ اور حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ کاموں میں اطاعت و فرمانبرداری کرنا، سلف صالحین کی اتباع و پیروی کرنا، ان کے طریقے کی ابتداء کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، دین میں لڑائی جھگڑا اور مخاصمت کو ترک کر دینا اور اہل بدعت کی بدعات کو چھوڑنا، یہ بالکل حتمی ہے، لازمی اور ضروری ہے. جان لیجئے کہ علوم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقرب، افضل اور اعلیٰ علم اس کے دین اور شریعتوں کا علم ہے. جس چیز کا اس نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حکم دیا ہے، جس سے اس نے منع کیا ہے، جس کی طرف اس نے بلایا اور دعوت دی ہے، جس چیز پر اس نے ابھارا اور رغبت دلائی ہے، اسی طرح ان احکام کو سمجھنا اور دقت سے ان کا اہتمام کرنا اور ان پر عمل کرنا شامل ہے. اور اعمال میں سے بھی سب سے افضل عمل علم کا حصول ہے. علماء میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قریب اور افضل عالم وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس چیز ہے اس کی حفظ کرنے والا، اور علم ہی خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف دلالت اور رہنمائی کرنے والا ہے. اللہ کی کتاب، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مومنوں کے راستے کی پیروی کرنے اور لوگوں کی طرف نکالی گئی سب سے بہترین امت کے سب سے بہترین زمانے والوں کی پیروی کرنے کی طرف لپکنے میں ہی نجات ہے. یہی جائے پناہ اور تحفظ گاہ ہے. چنانچہ سلف صالحین نے جو تفاسیر اور تعویلات کی ہیں اور جو مسائل انہوں نے اخذ اور استنباط کیے ہیں وہ ان میں قدوہ اور نمونہ ہے. جب فروعی مسائل میں یا پیش آمدہ نئے مسائل میں اختلاف کریں تو ان کی جماعت سے خروج نہ کیا جائے. ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، احمد، شافعی اور احمد کے اصول و فروع اسی کے مطابق تھے. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، ان پہ رحمت نازل فرمائے. اپنی رضا، رحمت، عافیت اور لطف و کرم سے ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کتاب و سنت میں برکت نازل فرمائے، ہمیں حجت و دلیل الہام فرمائے اور صحیح راستے کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو. میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عظمت والے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. تم بھی سب استغفار کرو، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے.